السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین اور مجلس میں موجود خواتین کا، بچیوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے دور فتن میں ماں کی اہم ذمہ داریاں۔ شاید میں سمجھتی ہوں اس عنوان پر گفتگو کرنا بہت اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم تمام خواتین ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں جو انشاءاللہ فیوچر میں وہ مائیں بھی بنیں گی۔ تو ان تمام کے لیے شاید میرا یہ سوچنا ہے کہ اگر ایک ماں صحیح تربیت یافتہ ہوگی اور اگر ایک ماں کو دینی تعلیم ہوگی، اگر اسے سمجھداری ہوگی تو شاید وہ نسلوں کو تربیت کر سکے گی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ماں کا گود ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ اتنی اہمیت والی ہے۔ جنرلی ہمیں سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کا گود پہلے درسگاہ ہوتا ہے، وہ اتنی اثردار نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عورت کو ماں بنا کر کتنا اہم مقام بنایا ہے، اور یہ وہی مائیں ہیں جن کی وجہ سے آج الحمدللہ دین اسلام قائم ہے۔ اگر ہم تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کی تربیت ہی کی وجہ سے کئی سارے انبیاء اکرام، کئی سارے صحابہ اکرام اور سلف صالحین الحمدللہ دین اسلام کو لے کر اٹھے ہیں، اور آج تک بھی اس دین الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے حفاظت کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی اثر کرنے والا عنوان ہے، اور یہ موضوع اور یہ جو ہم دور میں جی رہے ہیں یہ ایسا دور ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو وہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسے فتنے کہ ہر ایک دن، ہر ایک 4 گھنٹوں کے بعد، ہر ایک دوسرے دن ایک نیا فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فتن یعنی کہ فتنوں کا دور۔ کیسا فتنوں کا دور ہے؟ چاہے فیشن کے نام پہ لے لیجئے، چاہے بچوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو، اپنا جو نمونہ جو وہ لوگ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو فلم ایکٹر کا نمونہ بنا رہے ہیں۔ کئی بچے یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرکٹر بنوں گا، کئی بچیاں یہ کہتے ہیں کہ میں اس ایکٹر کی جیسی ایکٹنگ کروں گی، کوئی بچے کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے فیشن کروں گا، اس طریقے سے کئی لڑکیاں کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے فیشن کروں گی، میں ایسے کپڑے پہنوں گی۔ یہ فلم میں، یہ سیریل میں ایک لڑکی نے اس طریقے سے کپڑے پہنے ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کروں گی۔ تو یہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا فتنوں کا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم دیکھیں گے، ماحول اتنا زیادہ بد سے بدتر ہو چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، ہم جانیں گے تو ہمیں کبھی خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم مائیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے بچائیں ان فتنوں سے، ہم بچوں کی حفاظت کس طریقے سے کریں، ہماری بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ ماحول بد سے بدتر ہے۔ اگر ہم اسکول میں ڈالیں گے وہاں کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہے، اگر ہم کالج میں ڈالیں گے وہاں کا ماحول بھی خراب ہے، کیونکہ کئی سارے ایسے اسکولس ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اچھے اسکولس ہیں وہاں پر پورا کوئٹ سسٹم ہے، اور کوئٹ اسکولس میں ڈالنا بچوں کے لیے
بہت یعنی کہ بہت زیادہ غور و فکر سوچ سمجھ کے ڈالنا ہے. شاید ڈالنا ہی نہیں ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو یا بچیوں کو, کیونکہ وہاں سے ہی شروعات ہوتی ہے بچے اور بچیوں کے بگاڑ کی. تو یہ ایسا فتنوں کا دور ہے, ایسا معاشرہ ہے, ایسا ماحول بنا ہوا ہے. بس اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے. انشاءاللہ میں آپ تمام کو دور حاضر کے فتنوں کے ذریعے سے, اور ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے, ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, چاہے وہ لڑکا رہیے یا پھر لڑکی رہیے, ان تمام کو کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے, انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودوھا الناس والحجارہ, جس کا معنی ہے اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے اور اس آیت کو ہم سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ یہ ایسا دور ہے, یہ ایسا فتنوں کا دور ہے. اس دور میں اگر ہم دیکھیں گے, ہماری جدھر بھی نگاہ پڑے گی وہاں پر اچھائی بھی نظر آئے گی, برائی بھی نظر آئے گی, اور ہم انسان ہیں, ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہمارا دل مائل ہوتا ہے. کبھی ہم فیشن کی جگہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے فیشن کریں. کبھی ہم دیندار کی مجلس میں جائیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے بنیں. کبھی ہم گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی سیریل دیکھتے ہیں تو انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ ہم بھی کنٹینیو اسے دیکھیں. کبھی ہم بیانات کو دیکھتے ہیں, دینی مجلس کو دیکھتے ہیں, جاتے ہیں تو ہمارا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. کس وقت؟ جب ہم دینی مجالس میں جاتے ہیں, دین کے باتیں سنتے ہیں, کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ذہن, ہمارا دل ان دینی مجالس سے دور ہوتا ہے تو ہمارا ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ ایسا فتنوں کا دور ہے, ایسا معاشرہ بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ ہر جگہ اگر ہم دیکھیں گے تو انگار ہے, اس انگار پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایک مومن کے لیے یہ جو دور چل رہا ہے, یہ جو فتنوں کا دور چل رہا ہے, ایک مومن کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ہے. آزمائش ہر قسم کی ہے, کیونکہ فتنوں کا دور ہے. فیشن, فحاشی, ناچ گانا, خوشی, ہر چیز موجود ہے. لیکن اس دور میں اپنے ایمان کو کس طریقے سے بچانا, اپنے آپ کو گناہوں سے کس طریقے سے بچانا, ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرق کرے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. اگر ہم فرق کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا تب ہمارے پاس دین علم ہوگا, تب ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہوں گے. بنا دین اسلام کے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسا کہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی, کیونکہ کئی سارے خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں اب عمر ہو گئی, ہماری شادی ہو گئی, ہمارے بچے ہو گئے, ہم آپ کو بہواں آ گئے, ہم دادی بن گئے, ہم نانی بن گئے, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کی تعلیم کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے, چاہے آپ 100 سال کے کیوں نہ ہو, آپ 90 سال کے کیوں نہ ہو, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہر ایج میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے آج کے دور میں کئی ایسے فیسلٹیز بھی ہو گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے کہ ہم گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو میں تمام خواتین سے گزارش کرتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں, ماشاءاللہ سے القلم اکیڈمی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت دینی کام میں ماشاءاللہ سے آگے بڑھ کر خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے تعلیم کے لیے اپنی جگہ ایک انسٹیٹیوٹ, بہترین انسٹیٹیوٹ یہاں پر ہے. تو آپ تمام کے لیے بہترین موقع ہے. اس بہترین موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ لوگ تعلیم میں آگے آئے اور تعلیم حاصل کریں, کیونکہ ماؤں کو تعلیم حاصل کرنا بےحد ضروری ہے, بےحد ضروری ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے, دین علم جو ہے, اگر ہم خواتین تعلیم یافتہ ہوں گے تبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے.
اگر ہمارے پاس تعلیم نہ ہوگا, ہمارے پاس علم نہ ہوگا, تو ہماری جو نسلیں ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, ہم ان کی تربیت ہرگز نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ہمیں ہی کچھ نہیں معلوم ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کریں گے. ماں کی کئی زیادہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے جب عورت بنایا ہے, عورت کو ذمہ داری, ریسپانسبلٹی زیادہ دی ہے, خاص طور پر اولاد کی تربیت کے معاملے میں. اولاد کی تربیت کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے خواتین کو خاص ذمہ داری اور ریسپانسبلٹیز دیے ہیں, کیونکہ ماؤں کے ذریعے سے ہی ہم بچے تربیت پاتے ہیں. کیونکہ بچوں کا جو پیدا ہونے سے لے کر, یعنی کہ جو ماں, بچوں کی جو تربیت ہے, دراصل ماں کے رحم, یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی ماں کی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. جنرلی یہ سوچا جاتا ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے, 5 سال کے, 6 سال کے, 7 سال کے, جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے, لیکن ہرگز ویسا نہیں کرنا چاہیے. علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت ماں کے رحم سے, یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ماں کی بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے. کس طریقے سے؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, ماں جو بھی اچھے کام کرتی ہے وہ بچے کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کا اثر پورا بچے کے اوپر ہوتا ہے. اگر کوئی ماں اچھا کام کر رہی, قرآن پڑھ رہی, سمجھ رہی, کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی, تو اس کی پوری جو تاثیر ہے وہ بچے کے اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے آپ کو ٹی وی میں, سیریلز میں, فلموں میں, گناہوں میں ملوث ہے, اس کا اثر اس بچے کے اوپر ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. تو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے, کیونکہ خواتین یا ہر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بچے پیدا ہو کے, بچے بڑے ہونے کے بعد, جب بچے سمجھدار ہوتے ہیں, 7 سال 8 سال, جب سے ہم بچوں کی تربیت شروع کریں گے. ہرگز ویسا نہیں, بلکہ ماں کے رحم سے ہی بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 893, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1829, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس حدیث کا مفہوم اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر, یعنی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہر ایک انسان, تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم مائیں ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, کس کی؟ ہماری اولاد کی. اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھائیں گے, نہیں بتائیں گے, انہیں اچھے اور برے میں سمجھ نہیں بتائیں گے, حرام اور حلال میں فرق نہیں بتائیں گے, تو اللہ رب العالمین روز قیامت کے دن ہم خواتین سے سوال کریں گے کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری دی تھی اولاد کی, تم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دیا ہے. تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے؟ صرف بچوں کو دنیا میں لے کر آنا, انہیں چھوڑ دینا, یہ عورت کا کام نہیں ہے, نہ یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد بچے کو اس کے صحیح طریقے سے تربیت کی جائے, اسے سمجھایا جائے, اسے بتایا جائے گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, بڑوں سے کس طریقے سے رہا جائے, چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے, اور بچوں کو رشتے بتائیں کہ آپ کے دادی یہ ہے, آپ کے پھپھو یہ ہے, آپ کے چاچا تایا یہ ہے, یا پھر آپ کے نانی نانا ماموں خالہ کیا ہے. بچوں کو یہ بتانا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کا جو فتنوں کا دور چل رہا ہے, اس میں یہ ایک ماشاءاللہ سے آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں, اور میں الحمدللہ فیملی کیسز یعنی کہ میٹریمونیل کیسز میں دیکھتی ہوں, تو ہر ایک دن کی ایک ایک کہانی ہوتی ہے. تو جو لڑکیاں جو آج کل یہ چاہ رہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ سسرال میں رہنا نہیں چاہ رہے, الگ کر دو, بلکہ ایک لڑائی چل رہی. اس کے بعد کیا کرے بچیاں یہ چاہ رہے کہ اپنے بچوں کو رشتے نہیں بتائے. دادی کون ہے, سب سے پہلے ددیال کے سائڈ سے دور کرنا چاہ رہے. دادی کون بچے کو نہیں معلوم, پھپھو کون نہیں معلوم, چاچا کون, تایا کون, چاچی چچیرے بہن کوئی نہیں معلوم. اگر ننیال کے سائڈ دیکھیں گے تو پورے دور دور کے خاندان معلوم ہے. ایسی کیفیت چل رہی, ایسی حالات چل رہے ہیں معاشرے میں. تو یہ بھی ماں کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر ہم دیکھیں گے طلاق اور خلا کے کیسز, اب یہاں کا کیا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن میں حیدرآباد کی بات کر رہی ہوں.
اتنے کیسز کے فیملی کورٹ بھرا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر پورے کورٹ کے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے خواتین. لڑائی کیا ہے؟ الگ کر دو, بچے کو پیدا کرے, بچے کو بڑا کرے, 25 سال 30 سال تک ماں رکھے, شادی کرے, انہوں آ کے جمعہ 8 دن ہو رہا ان کے اماں سے بچے کو الگ کر کے چلے جاتے کہتے. کیسی ہے یہ بات؟ ہم بھی مائیں ہیں نا, ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو پال رہے. بچے کو ذری تکلیف ہوئے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی, برداشت کرتی. ایک معمولی سی بخار اگر بچے کو آ گیا تو ماں رات بھر جاگتی اپنے بچے کے لیے کہ بچے کو بخار ہے, بچے کی طبیعت خراب ہے, بچے کو کس طریقے کیا کرے تو بچہ ٹھیک ہو جاتا. یہ سوچ رہی تھی ماں کی, تو وہ ماں بھی اپنے بچے کے لیے وہی کوشش کرے ہوں گے نا. لیکن لڑکیوں کی یہ ذہنیت ہو گئی. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا ہاتھ ہے. یہاں پر بھی تربیت کی بات ہو رہی ہے. اگر ماں تربیت کرتے اپنے بچیوں کی, سمجھاتے کہ جو ساس ہے وہ آپ کی ماں ہے, جو ننند ہے آپ کی بہن ہے, جو سسرے ہے آپ کے والد کے برابر ہے, اگر یہ تعلیمات اگر ماں اپنے بچیوں کو دیتی نکاح سے پہلے یا بچپن سے, تو شاید آج فیملی کورٹ میں جو کیسز ہو رہے ہیں, یا پھر آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں قاضی صاحب کے پاس نکاح کے لیے کیا ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ بک کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے طلاق کے لیے, خلا کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا. قاضی کے پاس آج نکاح سے زیادہ طلاق اور خلا کے اپوائنٹمنٹس ہے. وجہ کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مائیں تربیت نہیں دے رہی. باؤں کے پاس تربیت کیوں نہیں ہے؟ ماؤں کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے, ماؤں کے پاس تربیت نہیں ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے. ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نا. الحمدللہ کہ پہلے کا جیسا نہیں ہے کہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. پہلے کے دور میں تو اب قرآن بھی تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ماشاءاللہ سے. پہلے جسٹ پڑھ لیے تھے قرآن. آج کل یعنی کہ عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کبھی بھی آپ آئیے, پڑھیے, علم جانیے. اگر ہم جو بھی تعلیم حاصل کریں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, اپنے بچوں کو بھی وہیں سے تربیت ملتی. بچہ کیا کرتا ماشاءاللہ سے, جب جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے, بچہ کیا کرتے کہ ارے ہماری والدہ نماز پڑھ رہے, تو ہم بھی, حالانکہ بچے کو نماز کے بارے میں نہیں معلوم ہے, وضو کے بارے میں نہیں معلوم ہے, کچھ بھی نہیں معلوم ہے, لیکن ماں جو کرتی ہے, وضو کر کے جو نماز کرتی ہے, بچہ بھی پیچھے آ کے ٹھہر کے سیم کاپی پیسٹ کرتا. تو یہ ایک کامن چھوٹی مثال ہے. تو سمجھیے کہ ماؤں کے ذریعے سے ہی بچے تربیت پاتے ہیں. جو لڑکیوں کے خلا اور طلاق کے جو کیسز ہو رہے, اس کے ذمہ دار بھی مائیں ہیں. اور بچیاں جب لڑکے فون کر رہے ماں باپ کو کہ ایسی لڑائی ہو گئی, ایسا ہو گیا, کیا کرنا, تو اس وقت بھی ماں باپ کیا کر رہے, بھائیاں ماں باپ کہ آ جاؤ, کیا ہوتا کہ ہم لوگ سنبھال لیتے, تم پڑھے ہوئے ہیں, تم ایجوکیٹڈ ہے, تمہیں کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ہوتا ہم کر لیں گے, آ جاؤ. تو یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے, صحابہ اکرام کو کس طریقے سے تربیت دی گئی. وہ اپنے گھر دار, دولت, شہرت, ماں باپ, بیوی, بچے سب چھوڑ دیے دین اسلام کے لیے. ہمارے لیے تو اتنی آزمائشیں نہیں ہے نا جتنی آزمائشیں اس وقت تھی. ایک چھوٹی آزمائش ہے ہمارے لیے, کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں. ایک عورت کے لیے کیا ہے, حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, رمضان المبارک کے روزے رکھے, اور شوہر کے ساتھ نافرمانی نہ کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے. وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی داخل ہو سکتی, لیکن ہم 2 جگہ ہی فیل ہو رہے. پہلی جگہ شوہر کے ساتھ نافرمانی, دوسری جگہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرنا. آپ لوگ دیکھیے, غور و فکر کریے اس بات پر. نماز الحمدللہ پڑھ لیتے, روزے رکھ لیتے, نوافل روزے بھی رکھنے کی کوشش کرتے. رہی بات شوہر کی, وہاں پر خواتین کو لڑائی جھگڑے فساداں شروع ہوتے. پھر اولاد کی تربیت ہے کہ اب کوئی دیکھ لیے, کوئی سیریل دیکھ لیے, فلم دیکھ لیے, کہ اگر ماں اگر یہ سوچے کہ میں میرے بچوں کو ایسے ایکٹر کی جیسے بناؤں گی, میرے بچوں کو میں ایسے کرکٹر کی جیسے بناؤں گی, میں میرے بچوں کو ایسا ویلن کے جیسے تیار کروں گی, تو وہ بچوں کو اور موقع ملتا. بچے فیڈ کر رہے نا وہ چیز, جو گھر میں جو چیز ہو رہی, بچے فیڈ کر رہے اپنے برین میں, اور وہی چیز پریکٹیکل کر رہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ مائیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب ماں جیسی حسین ہستی بنائی ہے, عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس مقام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عورت کو ذمہ داری بھی دی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ایک ماں کی بہت بڑی, بہت اہم والی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر مائیں
صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, چاہے وہ 10th کلاس کے رہیے, انٹرمیڈیٹ کے رہیے, یا پھر اسکول کے, کالج کے رہیے, ایسا ماحول, ایسا فتنوں کا دور چل رہا ہے. بچے سگریٹ, گانجا, شراب نوشی, جوا, بچیوں کے ساتھ پھرنا, زنا, یہ عام خاص ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماؤں کی تربیت. کہاں گئی آج وہ مائیں جو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی کتابیں پڑھ کر ہم آج درس دیتے ہیں, جس کی کتابیں پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہیں, ان کے پیچھے بھی وہی مائیں تھیں, ان کے پیچھے بھی وہی عورتیں تھیں, جس کی وجہ سے الحمدللہ کئی سارے ایسے لوگ سدھرے ہوئے ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے, یہ وہی عورتیں ہیں, یہ وہی مائیں ہیں جس کی وجہ سے بچے شراب نوشی میں, سگریٹ میں, یا پھر نشہ, ہر قسم کا ڈرگس, گانجا, ہر چیز میں ملوث ہے. چھوٹے بچوں بھی اتنے بڑے بڑے کرائمز کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. زنا عام ہو چکا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ مائیں ہیں. کہاں گئی وہ مائیں؟ کہاں گیا وہ خواتین میں دین اسلام کا جذبہ؟ کیوں ہماری مسلمان مائیں پیچھے ہے؟ ایسے چیزیں چل رہی ہے, آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ بچے دن رات نشے میں, دوستانے میں. بچے ہیں سو شروعات میں تھوڑا سا مزہ چکو, تھوڑا سا ٹیسٹ کرو میں وہ اتنا عادی ہو جا رہا کہ پاگل ہو جا رہے, انجیکشنز لینا پڑ رہا بچوں کو. ایسی کیفیت بن گئی ہے. گیمز موبائل فون میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آگے. سب سے پہلے اولاد کی تربیت سے پہلے ماں کی تربیت ہونا ضروری ہے. میرا یہ سوچنا ہے کہ اولاد کی تربیت سے پہلے ماؤں کی تربیت ہونا بے حد ضروری ہے. اگر مائیں تربیت یافتہ ہوگی تب وہ اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گی. کیونکہ ماؤں کے پاس جب علم ہوگا, ان کے پاس سمجھداری ہوگی, تو وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے بتائیں گی. اگر مائیں نمازوں کی پابند ہوگی تو بچے نمازوں کے پابند ہوگے. ماؤں کے پاس علم ہوگا تو وہ بچوں کو بچپن سے دین تعلیم دیتے رہے گی, سمجھاتے رہے گی کہ یہ صحیح راستہ ہے, یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. تو بچوں کو معلوم ہوگا کہ غلطی کیا ہے اور صحیح کیا ہے, فرق کرنے لگے گا بچہ. تو یہ ماؤں کی ریسپانسبلٹی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے موجودہ دور کے فتنے, کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے, عنوان بھی یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں ماؤں کی ذمہ داری. جو فتنہ ہے, فتنہ کیا ہے؟ سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ, سب سے خطرناک فتنہ جو ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے وہ ہے موبائل فون. یہ جو موبائل فون ہمیں دکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے نسلیں ختم ہو جا رہی ہے. اس کے فتنے کیا ہے؟ ایسے خطرناک فتنے ہیں, اگر ہم دیکھیں گے تو تعجب ہو جائے گا. موبائل فون کا فتنہ, کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گا کہ موبائل فون سے کیوں فتنہ ہوگا. موبائل فون تو اچھے کے لیے ہے کہ ہم اس پہ فون پہ بات کرتے, ہر چیز کی فیسلٹی ہو گئی, آج کل تو پیسے بھی موبائل فون میں آ رہے, ہر چیز ہو جا رہا. تو موبائل فون فتنہ کیسا ہے؟ موبائل فون فتنہ ایسا ہے کہ موبائل فون میں جو سوشل میڈیا ہے, جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں کئی ایسے اپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں. اور نیا ٹرینڈ کیا چل رہا موبائل فون میں؟ گیمز, آن لائن گیمز, جس کا مطلب ہے جوا. آن لائن گیمز جو بچے کھیل رہے ہیں جوا ہے وہ. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے گیمز کھیل کر ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں کے پیسے ڈال کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے, ختم کر لے رہے, آخری میں سوسائڈ کر لے رہے. گیم کی لت ایسی ہے, پہلے کچھ پیسے ڈالنا, گیم کھیلنا, اگر وہ جیت گئے گیم, اگر وہ ون ہو گئے تو ان لوگوں کو پیسے ڈبل ملتے. اگر کوئی 5,000 ڈال کر گیم کھیلا تو 10,000 20,000 ایسے پیسے ملتے رہتے. وہ جو لالچ ہے, وہ لالچ کے چکر میں بچے پیسوں قرضے تو بھی لے رہے, حرام کام تو بھی کر رہے, کچھ بھی کر رہے, پیسے ہے سو گیم میں ڈال رہے, کھیل رہے, جس کی وجہ سے اتنا خرچہ ہو جا رہا بچوں کو کہ آخر کار ان لوگوں کو سوسائڈ کرنے کی نوبت آ رہی. اور یہ جو کھیل رہے ہیں وہ ہے جوا, جسے ہم کہتے ہیں جوا ہے. اسلام نے اس کھیل کو, جوا کو حرام قرار دیا ہے. اگر ماؤں کے پاس تعلیم ہوتا, اگر مائیں بچوں کی تربیت کرتے تو آج بچے موبائل فون میں نہیں گیم کھیلتے. گیم کھیل کر وہ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. جوا ہے وہ,
उसी तरीके से अगर हम देखेंगे मोबाइल फोन में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो बच्चों को नहीं मालूम करना है, वो चीजें भी नजर आ रही है। ऐसी कोई बुराई नहीं है बाकी कि बच्चों को एक एज के बाद जो चीज मालूम होना है वो छोटे रह भी मालूम हो जा रही। मोबाइल फोन का ये फितना है। उसी तरीके से फोन में अगर हम देखेंगे नए नए एप्लीकेशन, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, ये गेमों में बच्चे इतने ज़्यादा मुलव्विस हो गए हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस में इतने ज़्यादा मुलव्विस हो गए हैं कि जो स्नैपचैट है उसमें तो बाज़ाब्ता खाना खा रहे फ़ोटो लिए डाल दिए, पानी पी रहे डाल दिए, हाँ इंस्टाग्राम रील्स देख रहे, स्क्रॉल कर रहे, उन्हें कोई लड़का लड़की को गोद में उठा रहा, वो देख के बीवी शोहर को बोल रही कि तुम भी मेरे को गोद में उठाओ, नहीं उठाए तो मैं चले जाती हूँ, क्या करती हूँ कि देखो। ये कर रहे बच्चियां, ऐसे केसेस में डेली हैंडल कर रही हूं मैं, लड़कियां ऐसा कर रहे। तो यहां पर खास तौर पर इस तरीके से किया जा रहा है कि इस रील में ये लड़के ने लड़की को इस तरीके से गोद में उठाया है और गोल फिराया है, लिहाजा तुम भी मेरे को ऐसे ही करना, अगर नहीं करे तो लड़ाई शुरू। ये चल रहा है दौरे फितन का, ये एक अहम फितना हो गया है। एक फितना है ये भी कि जो चीज देख रहे वो शोहर को बोल रहे कि तुम ऐसा करो। किस तरीके से करते? जो चीज फोन में देखी जाती, जो चीज सीरियल में, फिल्मों में देखी जाती, वो चीज अपनी जिंदगियों में करो बोले तो किस तरीके से करेंगे? स्नैपचैट, खाना खा रहे फोटो ले रहे, बाहर जा रहे फोटो ले रहे, जो भी कर रहे फोटो ले रहे, देख रहे सवालों में लड़ाई शुरू हो जा रही। देखे उनके शोहर उनके बीवी को यहां लेके गए, तुम नहीं लेके जा रहे। ये छोटी छोटी बातें दिख रही, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की वजह से तलाक और खुला हो रहे। मोबाइल फोन में बहुत अच्छे फीचर्स भी है, मोबाइल फोन के जरिए से हम अच्छाई भी सीख सकते हैं, जैसा कि हम दीनी दर्स सीखे, कुरान सुने, बयानात सुने, किसी से बात करें, कम्युनिकेशन करें, किसी को दावत दे, किसी को अच्छाई के बारे में बताए, कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, उसका सरासर इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और मासूम बच्चों की अगर हम बात करेंगे जिसकी उम्र छोटी है, अब यहाँ के माहौल के बारे में मुझे अंदाजा नहीं है, जनरली जो माहौल हो गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल फोन दियो, बच्चा खाना खा रहा, बच्चा कोई बात नहीं सुन रहा, बच्चा रो रहा, मोबाइल फोन दे दो, बच्चा खामोश हो जाता। हमारे को माओ को कुछ काम है, बच्चों के हाथ में फोन दे दो, काम हो जा रहा। कहीं पर जा रहे, हॉस्पिटल को जा रहे, हॉस्पिटल में भी लेडीज क्या कर रहे, बच्चों को लेके जा रहे, फोन दे दे रहे, तुम फोन में देखते रहो, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते बोल के। ऐसी हालत बन गई है आज मुसलमान उम्मत की, ऐसी हालत हो गई है। तो जब बच्चों की ऐसी हालत माएं तरबियत सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चे फ्यूचर में मुआशरे के लिए क्या अच्छा करेंगे, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? तो अगर उसी तरीके से इतना खतरनाक फितना है ये मोबाइल फोन का कि जिसकी कोई हद नहीं है, हुदूद खत्म हो चुके हैं, वो हद पे ये मोबाइल फोन चल रहा है। दौरे फितन का सबसे अहम, सबसे फर्स्ट लेवल का जो फितना है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना। और नया क्या चल रहा, जो बूढ़े खवातीन हैं, जो दादियां नानियां बन गए, उनको भी क्या कर रहे, उनके नवासा नवासी या फिर बेटा बहू बेटी दामाद जो भी है XYZ, वो लोग क्या कर रहे, फोन लाके दे रहे कि टाइम पास हो जाता, फोन यूज करो। तो माशाल्लाह से हमारे ज़ईफ खवातीन भी क्या कर रहे, रील्स स्क्रॉल करते जा रहे, देखते जा रहे। अब उन लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा घर में पोतरा पोतरी क्या कर रहे, नवासा नवासी क्या कर रहे, मतलब ही नहीं है, फोन से मतलब हो गया, जबरदस्त दिख रहा, वाह उन्हें क्या बात बोल रही, चलो आगे देखते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे। वो आगे देखने में घंटे, नमाजों का टाइम खत्म, हर चीज का टाइम खत्म ही हो जा रहा, पूरा बैटरी पूरी खत्म हुए तक फोन चल रहा। चाहे वो हर एज के, हर ग्रुप, यानी कि हर एज ग्रुप के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर किसी के फोन में स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बीमार भी कर रहे। अगर हम मेडिकल देखेंगे, मोबाइल के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट है, कितने ज्यादा। आज बच्चों के वीडियोस, डॉक्टर्स कहते हैं मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों की हेल्थ के ऊपर, खास तौर पर बच्चे के जहन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? माएँ हैं। और उसी तरीके से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, चाहे वो लड़के रहने दीजिए या फिर लड़कियां रहने दीजिए, मैं आप तमाम माओं से रिक्वेस्ट करती हूं, मैं आप तमाम माओं से गुजारिश करती हूं कि अपने बच्चियों को बटन वाला छोटा मोबाइल फोन दे। अब यहां पर बच्चियां हैं, समझ रहे होंगे ये क्या बाजी को बुलाए तो आके हमारे अम्मी वालों को नसीहत कर दे के गए
کہ بٹن کا فون دیو, بول رہے کیا تو بھی ہے, ان کو کئی کو تو بھی بلایا بول کے بول رہے ہوں گا, لیکن جو بات ہے وہ بات بول رہی ہوں میں. بچیوں کو اپنے بٹن کا چھوٹا فون دینا. اگر ان لوگوں کو پروجیکٹ ورک ہے, اگر ان لوگوں کو کچھ آن لائن سرچ کرنا ہے, ماں باپ کے فون سے لیو, سامنے بیٹھو سرچ کرو, کیونکہ دور ویسا چل رہا. تو وہ دور میں اپنے آپ کو موبائل فون کے فتنے سے کیسا بچانا, ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے. اپنے ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو جب موبائل فون دیا جا رہا ہے تو بچے فون کہاں یوز کر رہے, بچوں کے فون پہ کس کے کالز آ رہے, بچے سوشل میڈیا پہ کون سے ایپلیکیشن پہ ایکٹیو ہے, اس میں کس کے ساتھ ان کی دوستی ہے, کس کے ساتھ بات چیت چل رہی, وہ کس کو اپنے فوٹوز بھیج رہے, کس کو ریلز بنا کر بھیج رہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا فون ریگولر چیک کریں. اگر نہیں کریں گے اس کے بعد جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار بھی مائیں اور ماں باپ ہے. کیونکہ جو چیزیں ہم دیکھ رہی ہیں, کئی سارے ایسے بچیوں کو جو غیر قوم کے لڑکے, چاہے وہ ان کی سازش رہے یا پھر محبت رہے یا عاشقی رہے, کچھ بھی رہے, پھنسا رہے بچیوں کو, شادی کر رہے, یوز کر رہے اور مار کے پھینک دے رہے. کیوں مسلمان بچے ختم ہو گئے یا مسلمانوں کی نسلیں ختم ہو گئی جو غیروں کے پاس جا رہے. تو اس کے اوپر کون ہے, کس کی تربیت ہونا یہاں پر, ماں باپ کی تربیت ہونا. ماں باپ اگر تربیت کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ حرام ہے, تو بچے کو بچپن سے معلوم ہوگا کہ ارے یہ کام ہرگز نہیں کرنا. کروڑ لوگوں کے درمیان بھی اگر بچوں کو چھوڑے تو بچوں کے اوپر اتنا بھروسہ رہنا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکے. تو موبائل فون ایک خطرناک فتنہ ہے. اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ایک اہم فتنہ یہ بھی ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم, کوئٹ کالجز میں, کوئٹ سکولز میں اپنے بچوں کو ڈالنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جب اسکول میں ہم داخلہ دلوا رہے ہیں, جب ہم ایڈمیشن کروا رہے ہیں, کہ ہمارے بچے کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں, کون سے کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں, کیا ان کے اسکول میں یا کالج میں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے. کوئی ایجوکیشن سسٹم مطلب لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے کو کوئی ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں, جو کہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اور آج مسلمان کے بچے کثیر تعداد میں کوئی ایجوکیشن سسٹم کے اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کی شروعات وہاں سے ہو رہی, اور ان لوگوں کی جو آخری یعنی کہ پلاننگ چلتی وہ اسکولز میں بات چیت کر رہے, شروع ہو گئی ان لوگوں کی, فون نمبر پاس کر لیے, کالج میں بھی ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیتے, انٹرمیڈیٹ وہیں پر دونوں کا ایک رہتا, ڈگری بھی وہیں پر ہوتے. اب ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے شادی کے ٹائم پہ کہ ہمارے کو پسند ہے یہ بچہ یہ بچی, اگر ماں باپ نہیں مانے بھاگنے کی پلاننگ کرتے. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جب آپ بچوں کو اسکول میں داخلہ کروا رہے, ایک ماں باپ کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح جگہ تعلیم دلوائے, صحیح جگہ ایجوکیشن دلوائے, کیونکہ تعلیم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. تو ایسی جگہ اپنے بچوں کو داخلہ دلوائے کہ جہاں پر کوئی ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, سپریٹ کلاسز ہو گرلز کے اور بوائز کے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اگر ہم فتنے دیکھیں گے, موبائل فون کا ایک فتنہ ہو گیا جس میں ہم نے دیکھا ہے فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, اسنیپ چیٹ, یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. پھر کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, اور جب کالج میں لڑکا یا لڑکی, اگر گرلز کالج بھی ہے, تو ماں باپ کی یہاں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کے اور بچوں کے کالج میں جا کے چیک کرنا کہ آپ کے بچے ریگولر آ رہے یا نہیں آ رہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر بچیاں آ رہے تو ان لوگ کی بات چیت کس سے زیادہ ہو رہی, ان لوگ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, وہ کیا کپڑے پہن کر آ رہے, اور وہ لوگ کالج کے نام پہ کالج جا رہے بول کے دوسری جگہ بھاگ جا رہے. یہ پورا چیک کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ والد اپنے یعنی کہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں, تو ماں جو ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے لیے اسکولز میں, کالجز میں ویکلی یا 15 ڈیز میں ایک بار چکر لگائے, اور وہاں کے جو ذمہ دار ہے ان سے پوچھے کہ ہمارے بچے کالج کو کیا ٹائم پہ آ رہے, کیا ٹائم پہ جا رہے, وہ لوگ کیا کپڑے پہن کر آ رہے, ان کا بات چیت کس سے کرنا ہے, کس سے دوستی ہے, کیا وہ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے. یہ پورے ڈیٹیلز معلوم کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک جو اہم فتنہ ہے کہ وہ فیشن میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ جو کپڑے پہن رہے ہیں کون سے قسم کے کپڑے پہنا جا رہا ہے. لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ کپڑے
پہنتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اپنے جسم کی اس طریقے سے نمائش کر رہے ہیں کہ وہ نمائش یعنی کہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے, غیر محرم اٹریکٹ ہو رہے. کپڑوں کا جینس پہن رہے, ٹی شرٹس پہن رہے, پہنیے, لیکن آپ کے ہسبینڈ کے سامنے, آپ کے شوہر کے سامنے پہنیے, لیکن آپ کی جو زینت ہے لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اپنی زینت کو اپنے شوہر کے سامنے دکھاؤ. لیکن آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا, جینس پہننا, ٹی شرٹ پہننا, پاکستانی کپڑے پہننا, جسم کے برابر کپڑے سلوانا, برقعے اپنے جسم کے برابر سلوانا, اور باہر جانا, اور پرفیوم کا فتنہ. پرفیوم کا فتنہ کیا بولے, جو عورت خوشبو لگا کر گھر میں یا گھر کے باہر جاتی ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کو دہرائے ہیں, زانیہ, جس نے زنا کیا ہے. کیونکہ جب وہ پرفیوم لگا کر گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس میں کئی سارے ایسے غیر مرد رہتے جس کی خوشبو کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو کر پیچھے پلٹ کر جو دیکھتے ہیں, وہ فتنہ ہے, بہت خطرناک فتنہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے. اور یہ چیز مسلمان بچیوں میں کامن ہو گئی, بنا پرفیوم کے باہر نکلتے ہی نہیں بول رہے. کچھ بھی بولے تو سعودی عرب میں مکہ ہے, مدینہ ہے, سعودی کے لیڈیز کو اگر دیکھیں گے, ان لوگوں کے پاس سے گئے تو خوشبو آتی رہتی, پرفیوم اتنا لگاتے. اب وہاں کے عورتیں لگا رہے, ان لوگوں کو تو دین معلوم ہے, اسلام وہیں پر آیا تھا, تو ہم لوگوں کا کیوں نہیں لگانا, ایسے سوالات کر رہے. اب وہ لوگ کیوں لگا رہے, وہ ان لوگ کا معاملہ ہے, ہمیں ہمارے معاملے پہ عمل کرنا ہے نا. کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہمیں معلوم کرنا ہے. کہ سعودی کے خواتین ہیں, وہ لوگ لگا رہے تو ان کے لیے معافی ہے, نہیں ہے. جو لوگ غلط کام کرے اس کی سزا ہے ہی ہے, چاہے وہ سعودی کے رہنے دو, یو ایس کے رہنے دو, یو کے رہنے دو, کون بھی رہنے دو. جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کی سزا ہے ہی ہے. اب وہ لوگ وہاں کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں ڈال رہے, ہرگز نہیں. جو انسان غلطی کرتا ہے اس کی سزا ہے ہی ہے. ماں کی ذمہ داریوں میں ابھی جب سے ہم نے فتنوں کے بارے میں جانا ہے, سمجھا ہے, ابھی ہم ماں کی جو ذمہ داری ہے, کیا ذمہ داری ہے, اس بارے میں ہم انشاءاللہ ہم جانیں گے. ماں کی جو ذمہ داری ہے, بچوں کو قرآن مجید سے جوڑنا. بچوں کو قرآن سے جوڑنا مطلب کیا ہے؟ آج بچے قرآن سے نہیں بلکہ موبائل فون سے جڑے ہوئے ہیں. بچوں کو بچپن سے ہم قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھانا, سمجھانا, ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر, تدبر کراتے رہنا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس طریقے سے فرمایا. تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے. تو ماں کے اوپر, خاص طور پر ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑے. ماں خود نماز پڑھے, اپنے بچوں کو لے کر نماز پڑھے. جب ماں نماز پڑھے گی تو بچے نماز پڑھیں گے دیکھ کر کے ہماری ماں نماز پڑھی تو لہٰذا ہم بھی پڑھیں گے. تو ماں کی ذمہ داری ہے قرآن سے جوڑے, نماز سے جوڑے, اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہونا ہے وہ تعلق بچوں کے سامنے بتائے. بچوں کو کبھی بھی غلطی کرنے پر باپ کا ڈر, دادا کا ڈر, نانی کا ڈر, دادی کا ڈر, گھر کے بڑے لوگوں کا ڈر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا ڈر بتانا چاہیے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ رب العالمین آپ کو گناہ دیں گے. اللہ کی محبت بھی بتانا بچوں کو, اور اللہ رب العالمین کا جلال بھی بتانا. بچوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر بٹھانا. ہمارے معاشرے میں ہم خواتین کی حالت کیا رہتی؟ بچہ غلطی کرتے کہ آپ کے ابو کو بولتے تو یہ جو ابو کو بولتے نا, ابو سے پہلے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, آپ غلطی کر رہے نا, اللہ تعالیٰ اس غلطی کے اوپر سزا دیتے, آپ نہیں کرنا. یہ ڈر بچوں کو بٹھانا. اور خواتین سے خاص طور پر میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے, بچہ رہو یا بچی, کوئی بھی ایج کے رہنے دو, اگر بچہ یا بچی غلطی کرتا ہے, ماں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کو اس غلطی کے بارے میں بتایا جائے. کیونکہ کئی سارے خواتین اپنے شوہر سے اپنے بچوں کے غلطیوں کو چھپاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑتا ہے, حتیٰ کہ بچے جیل بھی پہنچ جاتے. غلطی چھپا کے بچے جیل میں جا کے بیٹھ جا رہے. تو بچہ چھوٹی بھی غلطی کرو, چھوٹی بھی, اگر وہ چھوٹے بھائی بہن کو مار رہے بھی تو آتے ہی فوراً بول دینا کہ آپ سمجھاؤ یہ بچہ ہے سو ان کو مارا. کچھ بھی غلطی رہنے دیجئے, چھوٹی سے بڑی, اسکول سے کمپلین رہنے دیجئے, یا پھر چھوٹے بھائی بہنوں کو مارنے دیجئے, یا پھر گھر میں کسی کو جواب دینے دیجئے, کچھ بھی غلطی رہنے دیجئے. ایک بیوی کی, ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے بچوں کی غلطیوں کے بارے میں بتائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو مرد آدمی کو خوام بنایا ہے, اس کے تحت اور بچوں کو جو ڈر ہوتا ہے
ایک جو ڈر ہوتا ہے باپ کا جتنا ڈر رہتا ہے ماں کا ڈر نہیں رہتا, کیونکہ ماں کبھی ڈانٹتی بھی ہے, قریب بھی لیتی ہے, لاڈ بھی کرتی ہے, لیکن باپ کا, مرد آدمی کا ایک ڈر رہتا ہے, چاہے بیوی رہنے دو, ماں رہنے دو, بیٹی رہنے دو, کتنا بھی شوہر کے ساتھ اچھا ریلیشن کیوں نہ ہو, لیکن ایک دو جگہ بیویاں ڈرتے شوہر سے. تو وہ جو ڈر ہے نا, وہ ڈر بٹھانا, بولنا غلطی کر رہے تو کہ یہ بچہ آج یہ غلطی کرا, یہ غلطی کو پکڑو, پوچھو بچے سے کہ آئندہ بچہ کیا کرتا, ارے ہمارے امی ہمارے ابا کو بول رہے ہیں تو لہٰذا میں وہ غلطی نہیں کرتا ہوں, بلکہ وہ غلطی پہ رک جاتا, بچہ رک جاتا وہاں پر. تو ماں کی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اسلامی عقائد کے بارے میں بچوں کو بتانا کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, عقیدہ کیا رہنا چاہیے, یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. حلال اور حرام میں فرق بتانا بچوں کو کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ چیز کرنے سے یہ گناہ ہوگا, یہ چیز کرنے سے یہ نیکی ملے گی. بچوں کو بتانا بچپن سے کہ آپ نماز پڑھ رہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے اور آپ کو جنت میں ہے. سو چھوٹے بچے ہیں کہ آپ کو جنت میں ہے, سو اچھے فروٹس دیتے بول رہے, اسنیکس دیتے بول رہے, بچے خوش ہو جا رہے نا. تو یہ بات دے کے بچوں کو سمجھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 495, اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. آج ہمارے بچے ماشاءاللہ سے 15, 16, 20, 25, کئی بچوں کے شادیاں بھی ہو گئے لیکن نماز نہیں پڑھتے. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ مائیں ہیں نا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو, 10 سال کی عمر میں بچوں کو گھر سے نکال دو. تو ہم جب مائیں ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ ماں ہی نماز نہیں پڑھ رہی سب سے پہلی بات, تو پھر بچے کہاں سے نماز پڑھتے؟ تو ماؤں کو بھی تعلیم حاصل کرنا, نمازوں کے پابند رہنا, اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم تربیت کرنا اور نمازوں کے پابند بنانا. اور جس طریقے سے میں شروعات میں بھی یہ بات کہی ہے کہ فتنوں کا دور ہے, اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے, ایک ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے. خاص طور پر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کو کس طریقے سے بچایا جائے, اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ایمان کو کس طریقے سے بچانا چاہیے. کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں الحاد ایتھیزم, یعنی کہ کوئی بھی دین کو بچے کیا کر رہے ہیں آج کل, فون کا یعنی کہ سوشل میڈیا پہ بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. کوئی بھی کچھ بھی آ کے سمجھا رہے کہ خدا نہیں ہے تو بچے مان لے رہے کہ کرسچینٹی وہ لوگ کا کیسا کام چل رہا معلوم ہے, وہ لوگ سمجھا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو, مان لے رہے, جو بھی چل رہا وہ لوگ مان لے رہے. تو یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کون سے دین پر عمل کر رہے, بچوں کا دین کیا ہے, وہ لوگ کون سے راستے پر چاہ رہے, ماں باپ چیک کرنا. کیونکہ یہ ایسا فتنوں کا دور ہے, کیونکہ موبائل فون ایسا ہے, میگنیٹ معلوم ہے, میگنیٹ کیسا کھینچتا, اپنی طرف کھینچتا نا. تو موبائل فون بھی کیا کر رہا, ہر انسان کو اپنی طرف کھینچ لے رہا. اور موبائل فون فتنہ ہے, اس میں اچھائی بہت کم, برائی بہت زیادہ ہے. تو جو چیز دیکھ رہے وہ اپنے طرف اٹریکٹ کر رہے اور وہیں ہو جا رہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو چیک کرتے رہے اور دیکھے. اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو تربیت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے رہے جب کہ سورہ آیت میں بتایا گیا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے, اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, تو ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے, اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے, اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بتائے کہ کون سا دین صحیح ہے, کون سے دین کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. یہ کیسا فتنوں کا دور چل رہا, اپنے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرنا. ماں باپ میں سب سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز بچے کو بار بار آگاہ کرتے جائے, اور بچے کے ساتھ ماں باپ کی ایسی کیفیت ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے ماں باپ کو دوست سمجھے. بچے کیا کرتے, کون بھی رہنے دیجئے, ہم ہر چیز کس سے شیئر کرتے, جو ہمارے سب سے قریبی ہے, جو ہمارے کو یعنی کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, ہمارے جو فرینڈس ہوتے ہیں, ہم ہر چیز ان سے شیئر کرتے. تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دوست بنائے, تاکہ بچوں کے ساتھ اسکول میں کچھ ہو, بچہ سب سے پہلے آ کے ماں کو بولنا کہ امی ہم اسکول میں ایسا بچہ مارا, کہ ایسی بچے میں اور ماں میں ایسا بانڈ رہنا چاہیے کہ ہر چیز بچہ ہے سو ماں کے پاس آ کے پوچھنا, بولنا یا پوچھنا, جس کی وجہ سے بچہ غلطی کرنے سے بچ جاتا. تو ویسا بانڈ بنانا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں نوجوان نسلوں کی حالت ایسی ہے, وہ اپنی مشابہت فلم ایکٹروں کی جیسا,
क्रिकेटर्स की जैसा, जो भी दिख रहे उनके जैसा बनना चाह रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, तुम्हारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज हम देखेंगे हमारे मुसलमान बच्चे, उनके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल, किसी के लिए फिल्म एक्टर हो गया है, किसी के लिए क्रिकेटर हो गया है, किसी के लिए बॉडी बिल्डर हो गया है, किसी के लिए कोई हो गया है, लेकिन एक मुसलमान के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म है। और हम तारीख देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाकियत थी, जिसकी वजह से गैर कौम के लोग भी इस्लाम में दाखिल हो गए। कैसे बड़े बड़े बादशाह, कैसे बड़े बड़े सल्तनतें, हर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की वजह से इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर हम फतेह मक्का का वाक़या देखेंगे, सहाबा इकराम तैयार है जंग के लिए कि अब वो मौका आ गया है जो हमें मक्के के टाइम पे जो कुफ्फार सताए थे, आज हम उनसे बदला लेंगे। सब लोग तैयार है सहाबा इकराम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था कि नहीं, आज मुआफ़ करने का दिन है, आज मुआफ़ करने का दिन है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की वजह से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़ करने की सिफत की वजह से आज पूरा मक्के के तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। और आज हम वही नबी के उम्मती है। हमारी हालत कैसी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन मक्का की हालत कैसी थी सहाबा इकराम? जब एक कौम की मुर्गी या फिर जो भी जानवर उनके एरिया में जाता तो लड़के अपने आप को इतना लड़ लेते थे जिसकी कोई हद नहीं है। आज वही कैफियत देखने में नजर आ रही है मुसलमानों की। आ रही या नहीं आ रही? आप लोग खुद बताइए। कोई जानवर, कोई कुछ भी हो जाओ, लड़ लेने पे, मारने पे, खत्म करने पे, मर्डर करने पे तुले हुए हैं। ऐसी कैफियत बन गई। तो अल्लाह ताला ने जब कहा है कि तुम्हें बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर तुम्हारी जिंदगी गुजारना है, तो आज हमारी कैफियत कैसी हो गई है? आज हम उस नबी को सही तरीके से फॉलो नहीं करने की वजह से आज हम हर दिन हर वक्त जिल्लत और खौर का सामना करना पड़ रहा। कई गैरों के सामने, कई मीडिया के सामने हर कोई मुसलमान का मजाक उड़ाता है। क्यों? क्योंकि हमने इस किताब को, अल्लाह की किताब को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को छोड़ दिया है। हमें जिस तरीके से अमल करना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर, अल्लाह ताला के अहकामात पर, हमने उन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया है और हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे, जिसकी वजह से मुसलमान कौम को हर रोज़ जलील और ख्वार होने का सामना करना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार भी हम खुद है। अल्लाह ने कहा था कि इस किताब को और इस हदीस को मजबूती से थाम लो, तुम फिरकों में नहीं बटोगे, तुम्हारी इज्जत ऐसी जगहों से किया जाएगा जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकोगे बोले। लेकिन आज हम इस किताब को छोड़ दिए, इस हदीस को छोड़ दिए। हमें जो चीज़ अच्छी दिख रही किताब से, कुरान मजीद से जो चीज़ हमें अच्छी दिख रही वो चीज़ हम ले रहे, उसके ऊपर हम अमल कर रहे। जो चीज़ हमारे बराबर नहीं है, हमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस चीज़ को साइड में रख दे रहे। ये कैफियत है। सहाबा की हालत कैसी थी कि अल्लाह का हुक्म है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए, ख़त्म, कुछ भी हो जाओ। वो इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ता क़यामत तक उनका नाम कुरान मजीद में महफूज कर दिया। उनकी बशारत दुनिया में दी गई कि ये जन्नती है। वजह क्या है? वजह यही है, बोल दिए, अमल कर दिए। हमारी हालत, बोलते हम पहले सुनते, फिर समझते, समझ में आने के बाद हमारे को जो समझ में आ रहा करते, हमारे को जो समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते। ये कैफियत हमारी बनी हुई है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर और हदीसों पर अमल करने वाला मुसलमान बनाए। हमें नाम का नहीं बल्कि ऐसा मुसलमान बनाए, हमारे अमल के ज़रिए से, हमारे अखलाक के ज़रिए से लोग इस्लाम में दाखिल हो। और पहले के दौर में भी यहाँ पर ऐसे कई ख़वातीन हैं जिसके बच्चों की वो तरबियत कर चुके हैं, जो बूढ़े हैं। तो पहले के दौर में क्या रहता था, बच्चे माँ बाप से डरते थे। अगर आज के दौर में अगर हम देखेंगे, माँ बाप बच्चों से डर रहे, और नई बात बीवियां आ जाने के बाद तो और डर रहे, बीवियों से डर रहे, अम्मा को घर से हकाल दे रहे। ऐसी हालत बन गई। इसकी भी वजह माएँ हैं। तरबियत अगर सही करते, माँ का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है हदीस में कि माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। अगर आप माँ को राजी करेंगे तो आपके लिए जन्नत है। औरत की जन्नत उसका शौहर है, उसके शौहर की जन्नत उसकी माँ है।
आसान फॉर्मूला, एक बीवी की जन्नत शोहर को राजी करने में है और उस शोहर की जन्नत उसकी माँ को राजी करने में है। तो औरत की जिम्मेदारी ये है कि अपने शोहर को राजी करे, और औरत की जिम्मेदारी ये है कि अपने शोहर को अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने में ना भटकाए। जब वो कोई जिम्मेदारी करता है तो उसे कहे कि वो आपकी माँ है, उसे समझे, उसकी तकलीफ को समझे और उसे उसका हक अदा करे। इस तरीके से बच्चियों की कैफियत होना चाहिए। और एक प्यारी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आजकल हम बच्चों में देखते हैं बुरी सोहबत का असर। उसका मतलब क्या है? दोस्ती, बुरी दोस्ती। ये दोस्ती की वजह से ही मुआशरे में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। अगर दोस्ती अच्छी है, दोस्त अगर अच्छे हैं तो बच्चे भी सही रह रहे, अगर दोस्ती खराब है तो बच्चे भी खराब हो रहे। तो इसकी जिम्मेदारी वालिद के ऊपर, वालदा के ऊपर, दोनों के ऊपर है कि बच्चों की दोस्ती किसके साथ है, बच्चों का उठना बैठना किसके साथ है, बच्चे किसके साथ मिल रहे, क्या वो मिले जब क्या बात कर रहे, क्या वो नशा कर रहे या नहीं कर रहे, ये पूरे चीज़ें चेक करना, ये पूरे चीज़ें चेक करना। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4833, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इस हदीस के मुताबिक दोस्ती कैसी है, कहाँ पर है, ये मालूम करना बेहद ज़रूरी है। और एक पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल फ़ोन भी एक दोस्त से ज़्यादा हो गया है। मोबाइल फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, तो मोबाइल फ़ोन भी इक्वली उसी के बराबर है। तो मोबाइल फ़ोन में बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, यह भी देखना माँ की और बाप की दोनों की जिम्मेदारी है। उसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब माँ बाप यानी कि माँ बाप में हुस्न सुलूक में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। सहाबा ने पूछा कि अय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर से किसका हुस्न सुलूक का ज़्यादा हक़ है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दूसरी मरतबा था कि तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर सवाल किया कि अय अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हुस्न सुलूक का मरतबा किसका है? तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तीसरी मरतबा भी यही था कि तुम्हारी माँ। फिर सहाबी ने सवाल किया कि अय अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न सुलूक में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तुम्हारे वालिद। इस हदीस से क्या समझ में आया कि 75 जो परसेंटेज है वो वालदा की तरफ है और 25% जो है वो वालिद की तरफ है। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वालदा के साथ अच्छा हुस्न सुलूक किया जाए, वालदा की इज्जत की जाए, वालदा की बात मानी जाए, और वालिद के साथ बदसलूकी की जाए, वालिद की बात ना मानी जाए, वालिद का कोई मकाम और मर्तबा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन इस हदीस के मुताबिक हुस्न सुलूक का ज़्यादा जो परसेंटेज दिया गया है, एक औरत को दिया गया है, एक माँ को दिया गया है। उसकी वजह यह है कि औरत के ऊपर जिम्मेदारी, औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है कि वालिद से ज़्यादा माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस हदीस से हम समझ सकते हैं कि औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरत माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत क्यों है माँ के कदमों के नीचे? तो माँ का मकाम क्या बताया गया है दीन इस्लाम में, और इसकी वजह क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, तभी माँ के कदमों के नीचे जन्नत होगी। अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हम बच्चों को दुनिया में लाए और छोड़ दिए, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारो, तुम जैसा चाहे रहो, जैसा चाहे जो करते करो, और तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है, तुम खाए पिए, तुम नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अच्छे में बुराई में क्या फ़र्क है। अगर औलाद को नहीं मालूम और माँ ये सोच रही कि हम दुनिया में ला के छोड़ दिए, तो ऐसे माँओं के लिए जन्नत नहीं बताई गई है। जन्नत इसीलिए बताई गई है माँ के कदमों के नीचे कि तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, तुम्हारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की वजह से, उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाने की वजह से हमारा जो मुकाम है हम ख़वातीन का इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया है कि जन्नत को हमारे कदमों के नीचे रख दिया गया है। और उसी तरीके से 75% जो बताया गया है माँ का हुस्न सुलूक में, उसकी भी वजह यह बताई गई है। 75% जो माँ के बारे में जो हदीस में बताया गया है, माँ बच्चों के लिए पहली दरसगाह है। पहली दरसगाह यानी कि फर्स्ट स्कूल है। तरबियत, अखलाकियत, ईमान, हर चीज़ बच्चा माँ के ज़रिए से सीखता है। और बच्चे को हुस्न सुलूक का जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो 75% माँ को दिया गया है कि माँ की जो इतना ज़्यादा जो मुकाम बताया गया है वालिद से ज़्यादा, उसका मकसद ये बताया गया है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी है, ज़्यादा जिम्मेदारी दी है। इस वजह से उनका मुकाम भी उतना ऊंचा कर दिया है। तो मैं आप तमाम माओं से गुजारिश करती हूँ,
ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایسا مت سوچئے کہ ہماری عمر ہو گئی کہ ہم علم نہیں حاصل کریں گے, ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا بالکل بھی مت کریے. الحمدللہ آج کے دور میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہو چکے ہیں, چاہے آپ گھر بیٹھے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کا سوال قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم ماؤں سے پوچھیں گے, اور اس دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا بچوں کو تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنے پر. اگر ہم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے, یہ جو بچے معاشرے کے لیے جو بہترین نمونہ بنیں گے, یہی بچے معاشرے کے لیے اتنے خطرناک اور نقصان دہ بنیں گے جس کی وجہ سے اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. اور جو معاشرے کو ایک مسلمان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے, ایک مومن کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے, اس کے برعکس ہوگا. تو ہم تمام مائیں ہیں, اور اس میں کئی بچیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام بھی ان فیوچر میں مائیں بنتے ہیں, تو آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ فتنوں کا ایسا خطرناک دور ہے, ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا, اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچانا, اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا قرآن کے تحت, احادیث کے تحت ایک ماں کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ معاشرہ بد سے بدتر ہو رہا ہے, ہر ایک دن کا ایک ایک فتنہ ہو گیا ہے. ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شراب میں ملوث ہے, کوئی گانجے میں ملوث ہے, کوئی حقہ پی رہا. اور ایک نیا ٹرینڈ کیا چل رہا, ماں باپ بیٹھ کر بچے اور بچیوں کے ساتھ حقہ پی رہے. جو حقہ چل رہا, حقہ سسٹم اب یہاں پر ہے نہیں ہے پتہ نہیں, لیکن حیدرآباد میں, اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے, حیدرآباد میں تو ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پی رہے, ایک فیشن بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, عافیت کرے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم ماؤں کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, اور ان فتنوں میں ہمیں بچا کر رکھے تمام چیزوں سے, تمام برائیوں سے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ایک بہترین ماں بنائیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں تربیت یافتہ بنے. اللہ رب العالمین ہم سے, ہماری آنے والی نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کا کام لے, توحید کا کام لے. اللہ رب العالمین ہمارے آخری سانسوں تک اللہ رب العالمین ہمارے سے توحید کا کام لیتے رہے. ہر ماں کی یہ کوشش ہونی چاہیے, ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے, ہم ہمارے بچوں کو گناہوں سے بچائے, ہم اپنے بچوں کو فتنوں سے بچائے. اگر ماں یہ نہیں کر سکے گی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکیں گے, کائنات میں کون بھی نہیں کر سکیں گے جب تک ایک ماں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکے گی. کیونکہ ماں ہی ایک واحد شخصیت ہے جس کی وجہ سے اولاد صحیح طریقے سے تربیت پا سکتی ہے. تو الحمدللہ ہم ایسے خوش نصیب خواتین ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین ذمہ داری کے تحت ہمیں ایک بہترین ذمہ داری ہمیں دی ہے. تو میں خاص اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں کے دور میں ہمیں ایک بہترین اور مثالی خاتون, مثالی مائیں ہمیں بنائے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے مائیں ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے جو بچیاں ہیں, کیونکہ بچیوں کا بھی بہت زیادہ چل رہا ہے, کالجز کے بچیاں, کئی ایسے بچیاں ہیں جن کے نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہے, کیونکہ جہیز کی لعنت کا بھی بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے, کئی جگہوں پر مہر کا فتنہ چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے حفاظت کرے مسلمانوں کی, مسلمان امتوں کی, جس کی وجہ سے ایک معاشرہ پرسکون والا بنے. اور یہ جو معاشرہ پرسکون اسی وقت بنتا ہے تب خواتین تعلیم کے میدان میں آگے آتی ہے, تب خواتین علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, تب خواتین اپنا جو مقصد ہے, زندگی کا جو مقصد ہے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بناتی ہے. تبھی ماحول انشاءاللہ سدھر سکتا ہے, تبھی ماحول بہترین ہو سکتا ہے, تبھی ہماری نسلیں تربیت یافتہ ہوگی, اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کے ذریعے سے دین کا کام ہوتے رہے گا, ہماری نسلوں کے ذریعے سے دعوتی کام ہوتے رہیں گا, ہماری نسلوں سے ہر برائی مٹتے رہے گی. اور یہ اسی وقت ہوگا جس وقت ہم مائیں دین اسلام کی تعلیمات میں آگے آئے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. میں آخر میں القلم اسلامک فاؤنڈیشن کا شکر گزار اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جنہوں نے آپ تمام کے سامنے مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا ہے, جنہوں نے آپ تمام کے سامنے دین اسلام کے بارے میں, ماؤں کے بارے میں,
بات کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے. اللہ تعالیٰ ان سے دین اسلام کی خدمت لیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے, ان کی آنے والی نسلوں سے دین اسلام کا کام لیتے رہے. اور یہاں پر جتنے بھی خواتین آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو, ان کے بیٹھنے کو, ان کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کے زندگیوں کو پرسکون بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو صحیح راستے پر لائے. اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں سے دین اسلام کا کام لے. آخر میں اللہ رب العالمین سے اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.